جو تحقیقات کا مطالبہ عمران خان نے کیا اور ابھی آپ نے پرائم منسٹر کی گفتگو بھی سنی، انہوں نے کہا کہ سخت ایکشن لیا جائے گا جو بھی اس میں ملوث ہوا، چاہے جس نے پلان کیا، جس نے منصوبہ بندی کی اور جو اس میں جو یہ کردار تھے جنہوں نے یہ سب کچھ کیا۔ تو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ پھر اتنے ثبوت بھی ہیں جو کہ ویڈیو آڈیوز کی بات ہو رہی تھی، تو بگے صاحب آپ اپنی بات مکمل کیجیے گا۔ آپ سمجھتے ہیں تحقیقات ہونی چاہیے؟ دیکھیں، بالکل تحقیقات ہونی چاہیے، اور جو بھی اس میں ملوث ہے اور جو خاص طور پہ جو پلانر سے، ایگزیکیوٹر سے، بیٹر سے، ان کو ضرور چیک کرنا چاہیے۔ اس میں آئی وڈ سے کہ زیادہ لوگ ہوتے ہیں جو انوسینٹ، جن کو بھڑکایا جاتا ہے، وہ ہم نے آئیڈینٹیفائی کرنے کہ ان میں کون رنگ لیڈر تھے، کنہوں نے اشارہ سٹارٹ کیے، کنہوں نے یہ ڈائریکشن دی ہے۔ دے ہیو بین انوالوڈ ان ہینس کرائمز، اور جو لوگ تھے ان کو میرے خیال میں ظاہر مائنر پنشمنٹس ہوں گی، ان کو کر دی جائے گا، لیکن سزا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ جس طرح کا انسیڈنٹ ہوا ہے اٹ کین ناٹ بی ایکسیپٹیڈ، اور اس کے لیے لیکن انکوائری فیئر ہونی چاہیے، اور اگر حکومت کی پارٹی کا ایک انٹرسٹ ہے تو وہ ضرور دیکھنے کو جی آئی ٹی ایسی بنائیں جس کو سب ایکسیپٹ کریں، اور اس کے بعد جو اس پر ریکمنڈ ہے اس کے مطابق ایکشن کرنا چاہیے۔ جی ایاز صاحب، آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ آپ کے خیال میں ظاہر ہے آزادانہ انکوائری کا انہوں نے مطالبہ کیا ہے، یہ ان کا بھی حق ہے، ہونی چاہیے، لیکن بہت سارے ثبوت، آڈیوز، ویڈیوز ہیں اور بہت سے اعترافی بیانات اب تو سب کے بہت سے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کے سامنے ہیں، تو اس میں آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں عمران خان صاحب کے مطالبے کو؟ عمران صاحب کے مطالبے پہ تو بعد میں بات کروں گا۔ پہلے تو چونکہ میں اعلامیہ کا انتظار کر رہا تھا کہ شاید اس میں ڈیٹیلز ہوں گی، لیکن وہ بڑا اچھا ہو گیا کہ پرائم منسٹر صاحب کا خطاب ہم نے سن لیا، اور سب سے جو پازیٹیو چیز اس میں مجھے ابھی تک نظر آئی ہے وہ سارے معاملات میں، کہ کسی بے گناہ کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی۔ مجھے یقین کرنے کی کوشش کر رہا ہوں ان کے ان الفاظ پہ، کیونکہ ہمارے ہاں اس طرح ہوتا نہیں ہے۔ مجھے تو اس وقت ملک میں قانون کہیں نظر ہی نہیں آ رہا، سچی بات ہے۔ جس طرح سے معاملات چل رہے ہیں، کوئی ضمانت ہوتی ہے عدالت سے، اس کے بعد پھر گرفتاریاں ہو جاتی ہیں، تو یہ تو ان کی بات جو وہ کہہ رہے ہیں وہ اس پہ مجھے یقین نہیں آ رہا، سچی بات ہے۔ اللہ کرے کہ مطلب آج جو اس اتنے بڑے فورم سے جو ڈیسائیڈ ہوئی ہیں چیزیں، اس کے مطابق ان پہ عمل ہو۔ اور تحقیقات کیوں نہیں ہونی چاہیے؟ مطلب یہ کیا کچھ چھپانا ہے اس میں؟ کسی نے کچھ چھپانا ہے؟ نہیں چھپانا۔ بالکل اتنے دلخراش واقعات ہم نے اس سے پہلے نہیں دیکھے، اور ان کے پلانرز بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں بریگیڈیئر صاحب، ان سب کو پکڑنا چاہیے جنہوں نے ساتھ دیا، سہولت کاروں کو پکڑنا چاہیے۔ میرے خیال میں ان سہولت کاروں سے بھی جواب ضرور لینا چاہیے کہ جنہوں نے یہ ہونے دیے واقعات، کیونکہ وزیر داخلہ صاحب فرما رہے تھے کہ ہم نے ہونے دیا تاکہ یہ ایکسپوز ہو جائیں۔ حضور، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہاں نہیں ہونے دیا جانا چاہیے، جو مرضی، مطلب وہ اس سے ہٹ کے بھی تو ایکسپوز آپ ان کو کر سکتے تھے۔ مطلب یہ ضروری نہیں تھا کہ آپ اس حد تک چیزیں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں جس سے مطلب اتنی تکلیف ہو رہی ہے اس قوم کو وہ دیکھ کے بار بار، تو وہ نہیں ہونے دینا چاہیے تھا۔ تو آپ سہولت کاری جس نے کی ہے اس کو بھی ظاہر ہے اس سے ایٹ لیسٹ جواب طلبی تو آپ ضرور کریں کہ بھئی آپ نے کیوں ہونے دیا، اتنا طویل راستہ تھا اور آرام سے آپ نے ان کو جانے دیا، اور پوری دنیا کو آپ نے یہ کیوں دکھایا۔ تو بالکل تحقیقات ہونی چاہیے، اور ظاہر ہے یہ جو ہوا ہے یہ مطلب بہت لاقانونیت ہے، اس سے ہٹ کے کوئی بات نہیں کی جا سکتی۔ جتنے یہ جو مناظر ہم نے دیکھے، اور ظاہر ہے وہ بار بار دیکھنے کو بھی ہمیں مل رہے ہیں کیونکہ بات اسی پہ ہوتی ہے، لیکن یہ نہیں ہوتا کبھی بھی۔ ریاستیں قانون کے دائرے میں رہ کے وہ کیا کرتی ہیں اپنی کارروائی، غیر قانونی پھر کام نہیں ہوا کرتا، کیونکہ ایک چیز تو طے شدہ ہے نا کہ یہ لوگ جو نظر بھی آ رہے ہیں ہمیں، یہ سب بھی پاکستانی ہیں، یہ کہیں باہر سے نہیں آئے تھے۔ تو لہٰذا وہ بریگیڈیئر صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے کہ کچھ لوگ اس رو میں بیٹھ جاتے ہیں، کچھ کو لگتا ہے کہ یار پتہ نہیں کوئی فن ہو رہا ہے۔ آپ کو ویسے بھی پتہ ہے نا کہ ہمارے ہاں جو ہجوم ایک طرف کو چلتا ہے تو لوگ بلا وجہ ہی اس کے ساتھ چل پڑتے ہیں۔ تو بالکل پوری طرح سے چھان بین کر کے کوئی اس میں انتقامی کارروائی نہیں نظر آنی چاہیے، لیکن بالکل کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے جو ذمہ دار ہے۔ یہ ہم سب کا مطالبہ ہے، اور مرحل پوری قوم کا مطالبہ ہے۔ بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں۔ جی فیصل صاحب، دیکھیں بات یہ ہے کہ
عمران خان کے اس بیان کے بعد کہ اگر مجھے دوبارہ گرفتار کیا گیا تو اس سے زیادہ سخت رد عمل آئے گا، آپ کو کون سے ملزم کو اور کون سے مجرم کو تلاش کرنا ہے؟ اس بیان کے بعد تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے وہ جو واقعات ہوئے ہیں اس کو صرف اون نہیں کیا بلکہ دھمکی بھی دی، اگر میں دوبارہ گرفتار کیا تو اس سے زیادہ سخت رد عمل آئے گا۔ اور یہ کوئی بات کسی ذرائع سے نہیں آئی تھی، تو ایک ریکارڈ پہ موجود بات ہے۔ پھر انہوں نے اس کے بعد جو تقریریں کی اس میں کھلم کھلا انہوں نے جو ہے وہ پاکستانی فوج کو جو ہے وہ آنکھیں دکھائیں جیسے دشمن دکھاتا ہے۔ یہ بھی کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، یہ بھی ریکارڈ کے بات ہے۔ تو پھر کون سی تحقیقات کرنی ہے آپ نے جس میں آپ کو پتہ لگانا ہے کہ اس واقعات میں کون کون لوگ جو ہے وہ ملوث ہیں؟ بات یہ ہے کہ جو لیڈرز تھے ان سب کی ویڈیوز موجود ہیں، جو کہہ رہے ہیں کہ بڑوں کور کمانڈر آفس کی طرف، جو کہہ رہے ہیں بڑوں جی ایچ کیو کی طرف، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات تو نہیں ہے۔ پھر کس کی دیکھنی ہے؟ پھر بات یہ ہے کہ یہ سیاسی ورکر ہوتا ہے نا، سیاسی ورکر جی، اس کو آپ اس طرح کہہ کے اپنی جان نہیں چھڑا سکتے کہ عوام ہے اور عوام جذباتی ہو جاتی ہے۔ یہ پارٹی کی جو آرگنائزیشن سیٹ اپ ہوتا ہے، یہ جو تنظیمی سیٹ اپ ہوتا ہے، اس کی تربیت نظر آتی ہے اس کے اندر۔ اگر کارکن وہاں گئے تو پارٹی پالیسی تھی، وہاں گئے، نہیں جانا چاہیے تھا۔ لیکن حکومت یہ جو شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ ہم جو ہے ایسی کارروائی کریں گے کہ قیامت تک لوگ یاد رکھیں گے، بالکل کریں، لیکن خدا کے واسطے سیاسی کام کیجیے گا۔ جب آپ غیر سیاسی کام کر رہے ہیں اس سے جو ہے عمران خان کی مقبولیت دوبارہ بڑھے گی۔ مثال کے طور پہ انٹرنیٹ بند کر دینا، ہزاروں لاکھوں لوگوں کو آپ نے جو ہے 6 دن تک جو ہے وہ بے روزگار رکھا، اربوں روپے کا پاکستان کو نقصان ہو گیا۔ مولانا فضل الرحمان کو لا کے جو احتجاجی مظاہرے کرانا، اگر آپ عمران خان کے مقابلے میں فضل الرحمان کو کھڑا کریں گے تو کوئی بھی ان کی بات نہیں سنے گا۔ بھائی ان زمینی حقائق کو تسلیم کریں، سمجھیں ان باتوں کو، انسانی نفسیات کو سمجھیں۔ ٹھیک۔ اور اس وقت جو بڑی ایک حیرت انگیز بات آئی تحریک انصاف کے کارکنوں کے لیے جی، جو ہم نے آج تک کبھی دیکھا نہیں ہے۔ ہم نے اس طرح کے بہت سارے آپریشن دیکھے ہیں، لیکن یہ پہلا موقع ہے کہ جو پارٹی کی تنظیم ہے اور جو پارٹی کی لیڈرشپ ہے جس نے اپنے کارکنوں کو لاوارث چھوڑ دیا ہے۔ نہ ان کو جو ہے وہ قانونی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں، نہ ان کی جو ہے کسی قسم کی وہ ان کی داد رسی کی جا رہی ہے۔ اگر وہ روپوش ہے تو ان کو کسی قسم کی ان کی فیملی کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ آپ کے جتنے بڑے قائدین ہیں انہوں نے تو پاکستان کے صف اول کے جو وکلا ہیں ان کی خدمات حاصل کر لی۔ کارکن تو آپ کا غریب ہے، اس کے پاس تو کوئی وکیل کرنے کے پیسے نہیں ہیں، یہ عدالتوں کا جو کرپشن ہے وہاں کو تو فیس کرنے کی اس کی حیثیت نہیں ہے۔ یہ پہلی دفعہ ہم نے دیکھا ہے کہ پارٹی جو ہے اپنے کارکنوں کو پوچھ ہی نہیں رہی ہے۔ تو یہ کارکنوں کے لیے بھی پیغام ہے کہ وہ جس پارٹی کے لیے اس حد تک گئے تھے وہ کس حد تک ان کے ساتھ کھڑی ہے۔ جی الیاس صاحب۔ بالکل جی، جس طرح فیصل صاحب کہہ رہے ہیں لیڈر تو سارے چھپ گئے ہیں، اس ٹائم تو لیڈر کوئی نظر نہیں آ رہا، نہ گرفتاریاں دے رہے ہیں۔ اور آج بھی آپ دیکھ لیں جو اسلام آباد میں حال ہوا، تو یہ صورتحال ہے، کارکن بیچارے پھنس گئے۔ کارکنوں کے لیے آگے آنا چاہیے۔ اب خان صاحب نے آج پہلی دفعہ کہا ہے کہ جی وہ یہ سارے اس کے لیے تحقیقات ہونی چاہیے، جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم تو بنی پنجاب میں کارکنوں کو دھڑا دھڑ اٹھایا جا رہا ہے۔ یہ بالکل ٹھیک ہے کہ پنجاب گورنمنٹ کو بھی یہی ہدایت کی گئی ہے کہ کسی بے گناہ کو نہ گرفتار کیا جائے، اور جو اس کے بارے میں کیا جائے نادرا سے جو ہے ڈیٹا جن کی چہرے آ جاتے ہیں ان کو پکڑا جائے، جن کے چہرے ملتے ہیں، جن کا ایڈریس وغیرہ مل جاتا ہے ان کو پکڑیں جو ادھر موجود تھے یا جو ویڈیو میں نظر آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ تو جو ہے اب تو دیکھیں اور بھی دائرہ کار جو وسیع کیا ہے کہ 32 مقامات کی جیو فینسنگ کی جا رہی ہے۔ جیو فینسنگ کرنے کا مطلب ہے کہ اس میں اور لوگ بھی شامل آ جائیں گے جو موقع پر موجود تھا۔ تو اب یہ پولیس کو ایسا میکنزم بنانا پڑے گا کہ ایسے لوگ نہ آ جائیں جو یہ بھی تو دیکھنا پڑے گا کہ کوئی بندہ وہاں سے گزر رہا تھا وہ جیو فینسنگ میں آ جائے گا، وہ پکڑا جائے گا۔ ٹاور میں جو بھی آ گیا تو اس کو بالکل اسی طرح وہ بندہ آئے گا، وہ اپنے آپ کو کس طرح ثابت کرے گا، تو بس یہی پتہ چل جائے گا نا۔ بالکل یہی ہے، یہ تو کہا جا رہا ہے کہ 400 بندہ ہے جنہوں نے شرپسند تھے، جنہوں نے اندر حملہ کیا تھا۔